یہ نعت خواں حضرات ہمارے قلبی سرور کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کی بڑھوتری اور ہمارے ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے۔ مگر وہ ایمان کی حلاوت یا وہ ایمان کی بڑھوتری کہ جس میں محبت مصطفیٰ کے آداب اور تقاضے شامل نہ ہوں تو یقین جانیے کہ وہ ایمان کبھی کبھار انسان کو خسارے میں بھی لے جاتا ہے۔ اگر یوں بات کریں، ابو جہل کی جانب بات لے جائیں یا پھر ابلیس لعین شیطان کی جانب بات لے جائیں تو وہ دوسری سمت جاتی ہے۔ بات کچھ یوں ہے، اگر میں آپ سے یہ دریافت کروں کہ یہ محفل کس کے نام پر سجی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ کے نام پر سجی ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے نبی آخر الزمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، سب کی نظر، سب کی سوچ، سب کی فکر، سب کا مرکز، سب کا محور ایک ہی سمت ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور اس حضور کے ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں مجھ سے قبل نعت خواں حضرات نے نعت پڑھی، خوب داد ملی، اس داد کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کی صدائیں تھیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہماری ایمانی حلاوت اور قلبی سرور کا ذریعہ ہے۔ ہمیں مصطفیٰ سے عشق اور محبت کا کہ وہ خوشبو ان مبارک زبانوں سے ہمیں ملتی ہے۔ مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے، محفل میلاد الرسول ہے، عنوان نعت رسول ہے، اس نعت رسول میں شعر مصطفیٰ کی تعریف کا ہے اور مصطفیٰ کی تعریف کے شعر میں جب تک حضور کی بات ہو رہی ہے ہم ہلتے بھی نہیں۔ تے جدو ساڈے پیر دا نہ آ جائے، اس نعت کے شعر میں جو خاص مصطفیٰ کے لیے لکھا گیا، ہمارے بزرگوں نے تو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا یہ ادب ذکر کیا کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت پڑھا جائے تو وہ جو ہے بھی اعلیٰ حضرت کا، لکھا بھی انہوں نے، لکھا بھی مصطفیٰ کے لیے، علماء نے منع کیا کہ اس میں اعلیٰ حضرت کی شان کا شعر شامل نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اعلیٰ حضرت نے یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں لکھا، تاجدار کائنات کے لیے لکھا۔ جیڑی اس سونے نہ لگ گئی ہے۔ جب اس مصرے کو دہرایا گیا، پڑھا گیا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی نے جو نعت شروع کی تو نعت کہہ کر شروع کی یا اس نعت کا عنوان انہوں نے منقبت بنایا؟ جب نعت شروع کی تو اس کے جملہ اشعار مصطفیٰ ہی کے لیے ہیں اور وہ نعت صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ امام زرقانی نے امام بصیری کا جو مصرع ہے، منزہ عن شریک فی محاسنہ، کہ مصطفیٰ کے محاسن، مصطفیٰ کی تعریف، مصطفیٰ کے حسن و جمال، مصطفیٰ کے تذکروں اور مصطفیٰ کی نعتوں میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مصطفیٰ حسن و جمال میں لا شریک ہیں۔ جس ذات کے ذکر کو میرے رب نے لا شریک بنایا ہے، ہم اس ذکر میں کسی اور کا ذکر کیسے کر لیتے ہیں؟ کیسے کر لیتے ہیں؟ جدی اس سونے نہ لگ گئی ہے۔ بیٹا آپ بتائیے کہ اس مصرے سے کیا مراد ہے؟ کون سے سونے کی بات ہو رہی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ مصرع 2 دفعہ دہرایا گیا تو ہم پر کوئی کیفیت نہیں تھی۔ میں بڑے ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی معذرت کر رہا ہوں، لیکن یہ المیہ ہے، بات وہی ہے، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تھا۔ اگر یہ حقیقتیں ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ یہ ہمارے ایمان کی ضروریات میں سے ہیں، آداب نعت میں سے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی تعظیم اور اس کی تکریم کے معاملات میں سے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی جھنڈے لہراتے رہ جائیں، مگر جب کل قیامت کے دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ انور ہی پھیر لیں۔
یہ مبارک اور یہ مقدس ہستیاں، چاہے وہ خواجہ ہوں، چاہے وہ بابا ہوں، چاہے وہ داتا ہوں، چاہے غوث العظم ہوں، یہ ساری ہستیاں ہمیں مصطفیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں۔ ان ساری ہستیوں کا مرکز اور محور ایک ہی ذات ہے، جس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر اس ذات کے علاوہ کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی مرشد کوئی اور کاروبار کرنا چاہتا ہو یا اپنی دکان چلانا چاہتا ہو، ہم تو ببانگ دوہل کہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا علم کے فقدان اور علم کی کمی کی وجہ سے یہ امور کبھی کبھار ہو جاتے ہیں جو ہمیں تعظیم مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہوئے ہمیں بے ادبی اور گستاخی کی جانب لے جاتے ہیں۔